خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے؟ تو حصول علم کے لیے صبر شرط ہے۔ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے اگلی مہم کی طرف، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، خضر نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ نے خضر سے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا، اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی۔ تو اس سے مسکین کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ زکوٰۃ کے مستحق میں فقراء اور مساکین ہیں۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن انف نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے، ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر فوت ہو گئے ہیں، بچوں کا کوئی بزنس نہیں، کھانے کو بھی نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ان کے پاس گھر ہے۔ تو گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کیٹیگری سے باہر نہیں آتا اگر اس کے پاس کھانے پینے اور بیسک ضروریات کے لیے نہیں۔ یعنی یہاں مسکینوں کے پاس ایک شپ تھا، یہ کشتی تھی بہت بڑی، لیکن اس سے اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ تو اس لیے بعض اوقات کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ سیل ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، جس کے پاس ڈیلی آمدنی یا ماہوار یا ویسے اس کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر وہ مسکین نہیں ہوتا۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسکینوں کی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا اور انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا، لیکن یہ کہ وہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ کشتی اگر عیب دار ہوگی تو ان کے ہاتھ سے پوری نہیں جائے گی، ورنہ بادشاہ چھین لے گا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے حسن تدبیر کرتا ہے۔ بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، مثلاً کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہے، اس کے بہت سے خواب دیکھتی ہے، میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی، ایسا اور ایسا کروں گی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی یا مجھے دعائیں کرنی نہیں چاہیے۔ تو ایسا نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے، یا پھر اس ماں ہی کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعہ ہماری دعاؤں کے برعکس ہمارے کام ہو جاتے، ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے، وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے۔ آپ سوچئے ایک بیٹا ہو کسی کا اور وہ بھی بڑی دعاؤں اور تمناؤں سے لیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ ایسے کئی واقعات آپ سنتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، لیکن یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے،
چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آفت مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے گھر میں پیدا ہو گئی تھی. تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے، بعض اوقات ہمارا دل بہت گھٹتا ہے نا کہ یہ چیزیں ایسے کیوں ہو رہی ہیں، تو وہ اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. یعنی بندہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، بظاہر تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پہ مجبور کر دیتا، تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلے پہ اللہ کو الزام نہ دیں کہ وائی می، اللہ آپ نے میرے لیے یہ کیوں لکھا یا یہ چیز کیوں زندگی میں پیش آئی. عبادہ بن صامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکوں. آپ نے فرمایا، عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا. اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہیں دینا. یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہی سوچنا کہ اس میں بھی خیر ہوگی، میرے رب نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے. رضیت باللہ ربن، یعنی جب دل بھر آئے، جب دل پریشان ہو، جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کرے، رضیت باللہ ربن، میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کا دل بھی رضا سے بھر دے گا پھر، اور قیامت کے دن بھی اس سے راضی ہو جائے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ الرُّحْمَىٰ، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدل انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو، یعنی والدین کے حق میں صلہ رحمی کرنے والا ہو. اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا. لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں. یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے رب کی رحمت تھی. خضر نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، رب کی رحمت بتائی. میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا. یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دیے جاتے ہیں قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور ایک کونی احکامات، تکوینی احکامات کہ جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے چونکہ حضرت خضر جو تھے وہ ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے تو انہیں بڑے اچنبھے لگ رہے تھے، یعنی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. حالانکہ اسی طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں، کہیں عذاب لا رہے ہیں، کہیں بارش برسا رہے ہیں، کہیں بجلی کڑک رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دس از انفیئر، وہ کہتے ہیں دس از پارٹ آف لائف. تو خضر علیہ السلام نے جب کیا تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ پیغمبر ہو، ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا، ہماری عقل سے وہ بالا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا چاہیے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر خیر ہوتی ہے. اور یہاں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ جس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا، وہاں خضر نے ایک دیوار بنا دی. یہ دیوار کیوں بنائی گئی تھی؟ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ باپ عالم تھا اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا جو وہ اس کے نیچے تھیں. یعنی خزانے سے مراد صرف مال دولت نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ تھا، کیونکہ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے. باقی دولت تو انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، لیکن علم جو ہے
وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے. یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی آپ اگر نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اس کا صلہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو آپ اولاد کی خوشیوں کی شکل میں دیکھیں گے. اور والدین کی نیکیوں اور اس کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں، کیونکہ دنیا میں وہ ان کے نام سے کماتا ہے اور آخرت میں وہ والدین کی سفارش کا بھی حقدار ہو سکتا ہے. یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں، ماں باپ بہت نیک تھے، تو اولاد کے حق میں سفارش کریں، جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا، یا اسی طرح اور بھی. اور پھر اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے. اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. ان کی دعائیں بھی اولاد کے حق میں جب قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہیں. کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا، تب یہ بچہ اتنا سلجھا ہوا ہے. اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی میری اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے. یعنی بچے ایگزام کے لیے پریشان ہیں، پڑھائی میں، بزنس میں، جاب میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا کام پھر کیا رہ جاتا ہے؟ دعائیں اور نوافل اور عبادت. اور سب سے زیادہ تڑپ کے جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اولاد ہی کے لیے نکلتی ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کان ابوہما صالحا، اگر ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو پھر اس کے اثرات جو ہے، یہ نہیں کہ ماں نہیں، لیکن یہاں باپ کا چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ظاہری معنی کے اوپر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے، یعنی میں نفل پڑھ رہا ہوں. اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہوا ان کا باپ نیک تھا، تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو. ابن مسیب کہتے ہیں، اے میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا. یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر دی، اور یہ نوافل، فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، نوافل زیادہ کر لیے، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، نہیں مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی.